السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کے گرد و نواح اور یونان کے بعض علاقوں سے ہمارے پاس اتنی فوجی امداد پہنچ جائے گی کہ ہماری تعداد سلطانی فوج کے برابر ہوگی۔ ایک چیز میں ہم سلطان پر حاوی ہیں اور وہ ہے بحری طاقت۔ عثمانیوں کے پاس نہ بحری قوت ہے نہ مہارت، ان کے مقابلے میں ہم تو رہتے ہی سمندر کے بیچوں بیچ ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری فصیل اتنی مضبوط ہے جسے آج تک کوئی فاتح بھی عبور نہیں کر سکا۔ قاسم نے انتہائی نازک معلومات اگلوانی شروع کر دی تھی اور یہی قسطنطنیہ میں اس کا فریضہ تھا۔ نوٹاراس فصیل کی بات پر پہنچا تو قاسم نے جھٹ سے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ فصیل شہر بعض جگہوں سے ناکارہ ہو چکی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن اب تو نہایت تیزی سے ان مقامات کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ہم مسلمانوں سے مار نہیں کھائیں گے کیونکہ قسطنطنیہ پر یسوع مسیح کا سایہ ہے۔ آپ تو فادر ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ نوٹاراس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مذہبی برکات کا سہارا لیا۔ قاسم یہ موقع ہاتھ سے کہاں جانے دیتا تھا، فوراً بولا، کیوں نہیں؟ جس شہر میں آیا صوفیہ جیسا مرکز ہو اس شہر کو آنچ کیسے آ سکتی ہے؟ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر رہتی دنیا تک اسی طرح ہنستا بستا اور آباد رہے گا۔ شاباش نوجوان فادر، آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم رومن کیتھولک چرچ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور بہت سا وقت گزر گیا۔ قاسم نے نوٹاراس سے بہت سی اہم اور خفیہ معلومات حاصل کر لی تھیں اور اب قاسم سوچ رہا تھا کہ اسے آج رات ہی سلطان کے نام ایک طویل خط تحریر کرنا پڑے گا۔ قاسم نوٹاراس کے گھر سے لوٹا تو سونیا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے نہا دھو کر نیا لباس پہن رکھا تھا اور پلکوں کو کالا کرنے کے لیے خصوصی مسالہ لگا رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک لٹ کسی سانپ کی طرح کنڈل مارے بیٹھی تھی اور اس کے گالوں میں دبی دبی ہنسی کی وجہ سے بھمر پیدا ہو رہے تھے۔ سونیا راہبہ تو نہ تھی، صرف خادمہ تھی، لیکن پھر بھی آیا صوفیہ جیسے چرچ میں اس کا اس طرح بن سنور کر رہنا قاسم کو عجیب سا لگا، لیکن قاسم اپنے تیر بہدف نشانے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ سونیا محض اس لیے بن ٹھن کرائی تھی کہ قاسم جیسے وجی نوجوان نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی تھی، لیکن پھر بھی قاسم کو سونیا کی موجودگی پر حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پچھلے رویے کو برقرار رکھتے ہوئے سونیا سے پوچھا، سونیا اس قدر بن سنور کر رہو گی تو کسی دیوانے کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ میں تو کہتا ہوں اپنا خیال رکھو، اور ہاں اس وقت میرے کمرے میں تمہارا آنا کیسے ہوا؟ قاسم کی بات کے پہلے حصے نے سونیا پر سرشاری کی کیفیت طاری کر دی، لیکن پھر ایک دم اسے اپنا فرض یاد آ گیا اور اس نے قاسم سے کہا، میں بطریق اعظم کے حکم سے یہاں آئی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس وقت بھی تشریف لائیں ان سے مل لیں۔ قاسم ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر کچھ سوچ کر بطریق اعظم کے پاس جانے کے لیے مڑا۔ پیچھے سے سونیا کی آواز سنائی دی، بطریق اعظم نے مجھے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ قاسم ایک دم رک گیا اور پھر سونیا کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا، تو پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا کہ آپ دین یسوع مسیح کے سچے خادم اور مخلص عیسائی ہیں، آپ کے دل میں قسطنطنیہ کو بچانے کا بے پناہ جوش ہے اور آپ ایک بالکل سچے اور کھرے انسان ہیں۔ کیا میں نے صحیح بتایا؟ اب قاسم حیران ہو رہا تھا، اسے توقع نہ تھی کہ تھوڑی سی تعریف پر سونیا اس قدر پگھل جائے گی۔ وہ پریشان ہونے لگا، یہ لڑکی کہیں اس پر فریفتہ تو نہیں ہو گئی۔ اسی خیال کے تحت اس نے سونیا کو پہلی بار قدرے روکھا سا جواب دیا، سونیا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے سچ سچ بات بطریق اعظم کو بتا دی۔ قاسم کمرے سے نکل آیا اور سونیا اس کو پشت کی جانب سے میٹھی میٹھی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اگلا دن قاسم کے لیے اور زیادہ مصروفیت کا تھا۔ بطریق اعظم نے نوٹاراس کے مشورے پر یونانی کلیسا کی میٹنگ طلب کر لی تھی۔ قاسم بطریق اعظم کے کہنے پر ضروری دستاویزات تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بطریق اعظم یونانی کلیسا کے تمام پادریوں کی شہنشاہ کی ہر زیادتی کا ثبوت دکھانا چاہتا تھا۔ بطریق اعظم کا اثر و رسوخ چھوٹے چھوٹے پادریوں کی وساطت سے تمام علاقوں کے عوام میں دور دور تک تھا۔ یہی دور تھا جب روما میں وہاں کے شہنشاہ سے زیادہ پوپ کی قوت تھی اور قسطنطنیہ میں شہنشاہ سے زیادہ بطریق اعظم کی شہرت اور قدر و قیمت تھی۔ اسی دور کو یورپ کے زوال کا آخری دور کہا جاتا ہے۔ مذہبی منافرت عروج پر تھی اور ابھی مارٹن لوتھر کا پروٹیسٹنٹ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ روما کا پوپ پوری مغربی عیسائی دنیا کا صرف روحانی پیشوا ہی نہیں تھا بلکہ تمام سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اسی زمانے میں روما میں کلیسا کی مذہبی عدالت نے لاچار عوام پر بھی پے در پے مظالم ڈھائے۔ عیسائیت ہوس پرست مذہبی پیشواؤں کی لونڈی بن چکی تھی اور یورپ کے تمام مذہبی پیشوا بری طرح بے رہ روی کا شکار ہو چکے تھے۔ نشاط ثانیہ کے دور سے پہلے پہلے تک وسطی زمانے میں یورپ کے زوال کی آخری 1-2 صدیاں عیسائی پادریوں کی سفاکی اور مظالم کی گواہ ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فیڈرک ثانی پر پاپائے روم نے کفر کا فتویٰ لگایا تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔
غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ کٹمبری کے لارڈ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ 1020 عیسوی تک لندن کے بازار میں انسانی گوشت بکتا تھا۔ فرانس کے ایک دریا ساؤن کے کنارے انسانی گوشت کی کتنی ہی دکانیں تھیں۔ پاپائے روم کی عدالت نے اپنے قیام کے پہلے سال 2000 اشخاص کو زندہ جلایا اور 10 برس میں 70,000 افراد کو آگ میں پھینکا۔ فرانس کی مشہور زمانہ حریت پسند خاتون جان آف آرک بھی 1431 عیسوی میں اسی سزا کا شکار ہوئی۔ یہ پاپائے روم کے بلا شرکت غیر اختیار کا زمانہ تھا۔ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ روما کے اولین بادشاہوں میں سے 15 ہم جنس پرست تھے۔ قاسم اپنے کمرے میں آج شام ہونے والی میٹنگ کے لیے تیاری میں مصروف تھا کہ شعلہ جوالہ سونیا پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی قاسم کے قریب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور پھر یہ دیکھ کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے کہ سونیا رو رہی ہے۔ قاسم ششدر رہ گیا، آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ سونیا روتی چلی جا رہی تھی اور قاسم ہونقوں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم کو ہوش آیا اور اس نے سونیا سے پوچھا، سونیا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں معزز مہمان، نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے جو کچھ کہا ہے آپ نے کہا ہے۔ میں پریشان ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ قاسم سونیا کا مرض سمجھ گیا تھا۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی ایک غمزدہ لڑکی تھی۔ اس کے کان نرم لہجے اور محبت کے 2 الفاظ سننے کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ اسے جو بھی زندگی میں ملا اجنبی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ملا تھا۔ وہ بڑے بڑے راہبوں اور بطریقوں کے اندرونی رازوں سے باخبر تھی، حتیٰ کہ بوڑھا بطریق اعظم بھی سونیا کی دسترس سے باہر نہ تھا۔ لیکن سونیا کا دل کھول کر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس قدر زخمی ہے۔ کل جب قاسم نے جھوٹے منہ سونیا کے ساتھ 2-4 نرمی کی باتیں کی اور سونیا کی تعریف کی تو وہ پسیج گئی۔ اس کے دل پر کچھ ایسا ہی جان طاری ہوا کہ رات بھر ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ رات بھر قاسم کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھومتی رہی۔ وہ صبح سے اب تک کمرے میں بیٹھی اپنے مقدر پر روتی رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس وجی نوجوان کے لائق نہیں پاتی تھی جو اس کی جانب ملتفت ہوا تھا۔ وہ قاسم کے قریب بیٹھ کر روتی رہی، اور جب اس کے بہت سے آنسو بہ گئے تو وہ خود بخود مسکرا دی۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس کی برسی ہوئی آنکھیں ابھی گیلی تھیں اور اس کے نازک رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں ابھی چمک رہی تھیں، جبکہ وہ کسی معصوم بچے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹوں کے عقب میں موتیوں کی قطار جگمگا رہی تھی، اور قاسم سوچ رہا تھا کہ وہ آیا صوفیہ کی خادمہ نہیں بلکہ آسمانوں کی کوئی فرشتہ ہے۔ قاسم بھی پرخلوص انداز میں مسکرا دیا اور بولا، تم بھی عجیب ہو سونیا، روتی بھی ہو اور ہنستی بھی ہو۔ جاؤ دروازہ کھول کے آؤ، اس طرح دروازہ بند کر کے بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ سونیا کو قاسم کا اپنائیت بھرا لہجہ مزہ دے گیا۔ وہ جھومتی ہوئی اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے صرف دروازے کی کنجی ہٹائی تھی، پٹ نہیں کھولے تھے۔ وہ پھر قاسم کے نزدیک آئی اور شرارت زدہ لہجے میں بولی، کیا آپ کو سسٹر میری بہت اچھی لگتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود سسٹر میری بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں دن میں 1-8 مرتبہ ان کے پاس ضرور جاتی ہوں، اور آپ کو پتا ہے میرا دل جب بھی اداس ہوتا ہے میں سسٹر میری کے پاس چلی جاتی ہوں، اور میرے ساتھ ایک بہن کی طرح وہ پیش آتی ہیں، اور میری اداسی لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مارسی کے ذکر سے قاسم کا دل ڈولنے لگا۔ سونیا کی یہ بات کہ وہ مارسی کے پاس روزانہ جاتی ہے قاسم کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ یکلخت قاسم کے دل میں ایک عجیب و غریب خیال آیا۔ قاسم کچھ دیر تک اپنے خیال پر غور کرتا رہا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر خود بخود مسکرا دیا۔ اگلے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سامان میں سے مارسی کی انگوٹھی نکال لایا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اس اقدام سے بیچاری سونیا تو اور زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا بھی، لیکن پھر اپنا بڑا مقصد دل میں سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ 2 قدم سونیا کی جانب بڑھا اور مارسی کی انگوٹھی سونیا کی جانب بڑھاتے ہوئے انتہائی اپنائیت سے کہنے لگا، سونیا، میں ایک راہب ہوں، تمہیں جسمانی محبت تو نہیں دے سکتا، البتہ اپنی روحانی محبت کا تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے زیادہ امیدیں وابستہ مت کرو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک راہب محبت تو کر سکتا ہے لیکن شادی کبھی نہیں۔ یہ لو، یہ انگوٹھی پہن لو۔ سونیا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ قاسم کے الفاظ سونیا کے کانوں میں کسی رسیلی شراب کی طرح اترے اور وہ وارفتہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں عقیدت کے نشے سے بھر گئیں اور ہونٹ فرتے جذبات سے کانپنے لگے۔ اسے اپنے نصیب سے خوف آنے لگا۔ آج تو قاسم نے انگوٹھی کا تحفہ دے کر اسے مار ہی دیا تھا۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انگوٹھی پہننے کے لیے انگلی الگ کر لی۔ قاسم کے ہاتھ نے اس کی نرم و نازک انگلی کو چھوا تو جسم میں سنسنی دوڑنے کی بجائے سونیا کے کانپتے ہوئے جسم کو قرار آ گیا۔ اسے یوں لگا کہ یہ انگلی پکڑ کر قاسم نے جیسے اسے دنیا کے جہنم سے باہر کھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 موٹے موٹے قطرے یکے بعد دیگرے ٹپ ٹپ فرش پر گرے اور سونیا کو یوں لگا جیسے ایک دم دنیا جہان کے سارے دکھ اس کے کندھوں سے اتر گئے ہوں۔
عین اس وقت جب قاسم سونیا کو انگوٹھی پہنا چکا، قاسم کے کمرے کا دروازہ چراغ کی آواز کے ساتھ کھلا اور ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر قاسم کے اوسان خطا ہو گئے۔ سونیا بھی بری طرح سہم کر ایک جانب سمٹ گئی، کیونکہ دروازے میں نظر آنے والا اجنبی کینہ توز نظروں سے قاسم اور سونیا کو گھور رہا تھا۔ یہ 50 سال کے پیٹے کا ایک ادھیڑ عمر لیکن توانا شخص تھا۔ اس کا قد لمبا اور جسم بھرا ہوا اور مضبوط تھا۔ اس کی آنکھوں میں سب سے زیادہ قوت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں 2 سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی ہوں۔ اس کے جسم پر بطریقوں جیسا لباس تھا اور اس نے ہاتھ میں ایک لمبا عصا پکڑ رکھا تھا۔ اس کی سانپ جیسی پھنکارتی ہوئی آنکھوں کے اوپر اس کی بھویں اتنی گھنی تھی کہ اجنبی کی آنکھوں کے بھووں کے سائے میں نیم تاریکی دکھائی دیتی تھی۔ یہ شاگال تھا، آیا صوفیہ کا جن۔ سونیا اسے آیا صوفیہ کا جن کہا کرتی تھی، بلکہ سونیا کسی حد تک سچ مچ اسے بھوت پریت ہی مانتی تھی، کیونکہ یہ جب کئی دن کے لیے غائب ہو جاتا تو پوری دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ شاگال کہاں ہے، اور پھر یہ کبھی اچانک آیا صوفیہ میں لوگوں کو دکھائی دیتا تو سب سہم جاتے۔ ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ کوئی شخص شاگال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ بطریق اعظم تک سب ہی شاگال سے آنکھیں چراتے تھے۔ لوگوں میں تو یہاں تک خیال پایا جاتا تھا کہ شاگال کی آنکھوں میں 1 منٹ سے زیادہ دیر تک دیکھنے والا زندہ نہیں رہتا، وہ 24 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ یہ بات کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں تھی۔ سونیا کی آنکھوں کے سامنے شاگال نے 1-2 لوگوں کو اسی طرح ہلاک کیا تھا۔ شاگال زیادہ تر خاموش رہتا، اس کا چہرہ اس طرح پراسرار تھا کہ اسے غور سے دیکھنے والا دہشت زدہ ہو جاتا۔ چرچ میں اور لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ شاگال انسان نہیں بلکہ قسطنطین کا جن ہے، جس کی عمر 300 سال سے زیادہ ہے اور جو قسطنطنیہ کی نگرانی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے۔ اسے طویل عمر کہنے والوں کی دلیل یہ تھی کہ وہ شاگال کو پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی شکل و صورت اور ایک ہی رنگ و روپ میں دیکھتے آئے تھے۔ بطریق اعظم سمیت بعض بڑے لوگوں کا تو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ شاگال جن ہے، لیکن وہ سب یہ ضرور مانتے تھے کہ شاگال پراسرار قوتوں کا مالک ہے اور کالا علم بھی جانتا ہے۔ شاگال نے عین اس وقت قاسم کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا جب قاسم سونیا کو انگوٹھی پہنا رہا تھا، لیکن یہ تو بچت ہو گئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی قاسم اور سونیا نے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ قاسم کو شاگال کے عقب میں اپنا خادم ڈیوڈ بھی نظر آیا۔ قاسم کو ایک لمحے ڈیوڈ بہت پراسرار لگا۔ سونیا تو شاگال کو پہچانتی جبکہ قاسم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ شاگال قاسم سے اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم اٹھانے کا انداز ہندوستان کے سوامیوں جیسا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے قد آدم عصا کو فرش پر ٹکاتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش خیال ہی خیال میں قاسم کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ قاسم کے بالکل سامنے آیا اور قاسم کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے لمحے اس نے قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ قاسم کو شاگال کے آنے کا یہ انداز سخت برا لگا تھا، چنانچہ قاسم نے بھی اپنی غصے سے بھری آنکھیں شاگال کی آنکھوں میں گاڑ دیں، لیکن اگلے لمحے قاسم کو یوں لگا جیسے سامنے انسان نہیں شیطان کھڑا ہو۔ قاسم کو اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش بے قرار کرنے لگی اور اسے اپنا جسم اپنے وزن سے کئی گنا بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھیں ہٹانے کی کوشش کرتا، پریشان حال سونیا دوڑتی ہوئی قاسم کے پاس آئی اور قاسم کو ایک جھٹکے کے ساتھ شاگال کے سامنے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بطریق شاگال ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھنے والا زندہ نہیں رہتا، ان کی طاقت 1000 جنوں سے زیادہ ہے۔ سونیا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ شاگال کی گھورتی ہوئی نظریں اس پر جا پڑیں۔ نہ جانے قاسم کو کیوں لگا جیسے شاگال کے عقب میں کھڑا ڈیوڈ مسکرا رہا تھا، لیکن قاسم اپنے غصے کو کچھ زیادہ چھپانے کی کوشش نہ کرتا اور شاگال سے مخاطب ہوا، محترم بطریق، آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، اس طرح بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہونا نازیبا بات ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تم دونوں کو خامخواہ پریشان کیا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ قسطنطنیہ پر موت کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور تم دونوں آیا صوفیہ کے مقدس حجروں میں رومانس کر رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم تھریس سے آئے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اب قاسم کا غصہ ایک دم ہوا ہو گیا اور اس کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی۔ شاگال کے لہجے میں لومڑیوں کی سی مکاری تھی۔ قاسم کو یہ لہجہ بہت پراسرار لگا، لیکن قاسم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے تھریس بہت پسند ہے، میں اکثر تھریس کی کلیساؤں میں رہتا ہوں۔ حیرت ہے تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب قاسم کیا کہتا؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ جی دراصل میں زیادہ تر تنہائی کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اس لیے کسی سے مل نہیں پاتا۔ میری بدقسمتی ہے کہ آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعی تمہاری بدقسمتی ہے۔ خیر اب جو ہو گئی ملاقات، اب تو تم بدقسمت نہیں رہے، میں تم سے پھر ملوں گا کچھ ضروری باتوں کے لیے، میرے منتظر رہنا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے شاگال دھمکی دے رہا ہو، لیکن پھر بھی قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔
شاگال جس طرح آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکل گیا، لیکن ڈیوڈ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ قاسم نے ڈیوڈ کو مخاطب کر کے سوال کیا، کیا بطریق اس طرح کے ہوتے ہیں؟ انسانیت کو محبت کا درس دینے والے یسوع مسیح کے راہب اس طرح نہیں ہوتے۔ ان موصوف کا آیا صوفیہ کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ بطریق شاگال کو اس نے بچپن سے ہی اس طرح دیکھا ہے۔ نہ جانے کیوں قاسم کو ایسے لگا کہ ڈیوڈ اسے شاگال سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیوڈ کی بات پر تمسخر اڑانے کے انداز میں ہنس دیا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، مجھے آج کی مجلس کے لیے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ سونیا ابھی رکنا چاہتی تھی، لیکن قاسم نے دونوں کو جانے کے لیے کہا تو اسے بھی مجبوراً جانا پڑا۔ وہ دونوں چلے گئے تو قاسم نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ سر نیچے کیے کچھ لکھ رہا تھا کہ ایک دم بری طرح چونکا۔ اسے یوں لگا جیسے شاگال اس کے سامنے کھڑا تیز نظروں سے اسے گھور رہا ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ قاسم کا وہمہ تھا۔ قاسم نے اپنے آپ کو ڈانٹا کہ وہ ایک مومن ہو کر شیطان سے خوفزدہ ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ سونیا اپنے چھوٹے سے رہائشی کمرے میں آئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ اسے قاسم کی طرف سے انگوٹھی ملنے کی خوشی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر جلدی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ قاسم کی انگوٹھی ہاتھ میں پکڑے انتہائی پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس انگوٹھی کو چومتی اور بار بار اس کی آنکھیں سابقہ دکھوں کو یاد کر کے تر ہو جاتی۔ وہ تو چرچ میں پناہ لینے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر ایک ایک راہب نے الگ الگ اس کی آبرو ریزی کی۔ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی تقریر کرنے والے یسوع مسیح کے نام نہاد راہب پاکباز دوشیزاؤں کے برہنہ جسم کی بوٹیاں کیسے نوچتے ہیں، یہ سونیا کو یہاں آ کر معلوم ہوا۔ وہ جن دکھوں کو پیچھے چھوڑ آئی تھی ان سے زیادہ دکھ آیا صوفیہ میں اس کے منتظر تھے۔ اس نے جب آیا صوفیہ میں اپنا لباس اترتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں جہاں حوا کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ اس نے خود کو آیا صوفیہ کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، لیکن آج قاسم نے اسے محبت کی نشانی انگوٹھی تحفے میں دے کر ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ اب اسے آیا صوفیہ میں گزرے ہوئے اپنے ماضی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ کاش اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھی ہوتی تو آج وہ ایرون کے قدموں میں فخر کے ساتھ سب کچھ نشاور کر دیتی۔ یہ پچھتاوا پارے کی طرح اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا اور وہ بے حد مضطرب ہو گئی۔ ادھر وہ قاسم کی انگوٹھی کو دیکھ کر خوش ہوتی تو ساتھ ہی اپنے وجود کی ناپاکی کا خیال کر کے پریشان ہو جاتی۔ وہ جس قدر بیتاب آج ہوئی تھی، اس سے پہلے اس قدر بے قراری اس پر نہیں چھائی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں سسٹر میری کا شفیق چہرہ گردش کرنے لگا۔ ایسے موقع پر ایک سسٹر میری ہی تھی جو اسے حوصلہ دے سکتی تھی۔ سونیا نے اپنی پلکیں صاف کی اور سسٹر میری کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج سسٹر میری کے دروازے پر ان کی مرید خواتین موجود نہیں تھیں۔ ان خواتین کے لیے صرف ہفتے اور اتوار کا دن مقرر تھا۔ آج پیر کا دن تھا۔ سونیا نے آہستہ سے سسٹر میری کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر جوابی اشارہ پا کر اندر داخل ہو گئی۔ سسٹر میری کمرے میں موجود تھی اور حسب عادت کسی عجیب و غریب کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ سونیا کو دیکھ کر اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور ایک صندوق میں رکھ کر سونیا سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سسٹر میری سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار اور روب حسن تھا۔ یہ آیا صوفیہ کی واحد راہبہ تھی جو اب تک کسی مرد کے نزدیک نہیں گئی تھی۔ اس نے شروع دن سے ہی ایک عبادت گزار راہبہ کے طور اتوار اختیار کر لیے تھے۔ یہ مارسی تھی۔ مارسی کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا کے فرشتوں نے مارسی کے حسین چہرے کو عرش کے سنہرے پانیوں سے غسل دیا ہو۔ مارسی کی آنکھیں، جنہیں قاسم کٹورے کہا کرتا تھا، اب کہکشاؤں کی طرح روشن تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دانائی اور دانشمندی کا نور تھا۔ سر تاپا، اجلے اور دھلے ہوئے سفید لباس میں مارسی پربت کی وادیوں سے آئی ہوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ مارسی نے سونیا کو انتہائی محبت کے ساتھ سینے سے لگایا اور اپنے پاس مسحری پر بٹھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سونیا، آج تمہارے چہرے پر اضطراب کی پرچھائیاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن اگلے لمحے سونیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا سر مارسی کے سینے سے جا لگا اور مارسی نے اپنا بازو اس کی پشت پر رکھ کر اسے سہلانا شروع کر دیا۔ سونیا رو رہی تھی لیکن مارسی خاموش تھی، جیسے وہ سونیا کو رونے کا موقع دینا چاہتی ہو۔ اسی اثنا میں سونیا کا انگوٹھی والا ہاتھ جو اس نے اپنے جسم کے نیچے دبا رکھا تھا غیر اختیاری طور پر باہر نکلا اور مارسی کی نظر اس پر پڑی۔ مارسی کی آنکھ پہلی مرتبہ سرسری سے انداز میں سونیا کی انگوٹھی پر ٹھہری اور پھر ہٹ گئی، لیکن اگلے لمحے ایک جھٹکے کے ساتھ ماریا کی نظر سونیا کی انگوٹھی پر دوبارہ پڑی اور اب مارسی اپنی بھویں سکیڑے بری طرح سونیا کی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک دم چکی چلنی شروع ہو گئی۔ ماضی کی چکی اس کے سامنے مارتھا کی وہ یادگار انگوٹھی تھی جو مارسی نے قاسم کو بخش دی تھی۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں اسے دھوکہ نہ ہوا ہو انگوٹھی کی بناوٹ پر غور کرنے لگی، لیکن یہ تو وہی انگوٹھی تھی۔ مارسی کا پورا جسم زلزلے کی زد میں آنے لگا۔ اس نے سونیا کو احتیاط کے ساتھ سیدھا کیا اور اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انتہائی ملائم لہجے میں سونیا سے کہا،
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔